السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میرا عمرے کا سفر مکمل ہو گیا۔ 6 دن کے لیے میں مکہ اور مدینہ گیا تھا۔ الحمدللہ بہت اچھا سفر رہا۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے دعائیں کی اور یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہم سب کو عطا فرمائے۔ دعا کیجئے کہ جلد عمرے کا دوسرا سفر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اپنے گھر کی زیارت، اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ عمرے سے جب میں واپس آ رہا تھا تو میری سعودی ایئرلائن سے فلائٹ تھی۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ اچھا، فلائٹ میں نماز کیسے پڑھیں؟ جہاز کے اندر نماز کیسے پڑھیں؟ تو اس سلسلے میں بہت سارے سوال لوگ پوچھتے بھی ہیں، معلوم بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں پوچھنے کے بعد۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں بتائی جائیں کہ جہاز کے اندر کیسے نماز پڑھیں۔ جب ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہوں، تو 2 طرح کی فلائٹس ہوتی ہیں۔ ایک تو نارمل فلائٹ ہوتی ہے جہاں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ پیچھے نہیں دی جاتی، لیکن اگر آپ سعودی ایئرلائن سے جا رہے ہیں یا عرب کنٹری کی کوئی فلائٹ ہے تو وہاں پیچھے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے خاص ہوتی ہے۔ وہاں قالین وغیرہ بچھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ بڑے آرام سے جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسئلہ تو بہت آسان ہے پھر۔ جیسے میں سعودی ایئرلائن سے آ رہا تھا تو وہاں نماز پڑھنے کی جگہ تھی، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھیے، نو پرابلم۔ لیکن اگر نارمل فلائٹ ہوتی ہے جس میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں دی جاتی، اب نماز کا وقت ہو گیا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ نہیں سکتے کیونکہ جگہ نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کریں؟ تو اس صورت میں ہم اشارے سے نماز پڑھیں گے، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، سیٹ پر بیٹھے ہوئے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہوں گی کہ وہ سیٹ پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے، اس نماز کا جب آپ کا سفر مکمل ہو جائے تو یہ جو نمازیں آپ نے اس طرح سے پڑھی ہیں اشارے سے، گھر پر آنے کے بعد یا اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد جب آپ نماز پڑھنے پر قادر ہوں، آپ کو ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ نمازیں واجب الاعادہ ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ فلائٹ میں ہوں اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اب میں نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہاں کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو میں سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لوں گا اشارے سے۔ لیکن جب میں اپنی منزل پر پہنچوں گا، جب میری فلائٹ کا سفر پورا ہو جائے گا تو پھر میں اس نماز کو دوبارہ دہراؤں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ نماز کا جب حکم آیا، کیونکہ نماز اپنے وقت پر فرض ہے، تو نماز کا ٹائم ہو گیا، اب میں نماز تو پڑھ نہیں سکتا، تو میں کیا کروں گا؟ جیسے بھی میں نماز پڑھ سکتا ہوں ویسے میں نماز پڑھوں گا۔ اور جب اپنے سفر کو مکمل کرنے کے بعد میں نارمل کنڈیشن میں ہوں گا تو میں اس نماز کو دہراؤں گا، کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے قیام، کھڑے ہونا، اور قیام نہیں پایا گیا۔ دوسری شرط ہے قبلے کی طرف رخ ہونا، قبلے کی طرف رخ بھی نہیں پایا گیا۔ تو یہ جو نماز اشارے سے پڑھی جاتی ہے جہاز کے اندر، اس نماز کو ہم پھر دوبارہ دہرائیں گے۔ اچھا، سعودی ایئرلائن سے یا آپ ایسی فلائٹ سے سفر کر رہے ہیں جس میں نماز پڑھنے کی جگہ ہے، تو اگر آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ میں سعودی ایئرلائن سے آ رہا تھا تو اس میں یہ پتہ تھا ہمیں کہ قبلہ کدھر ہے، تو قبلے کا رخ ہمیں معلوم تھا، ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، ظہر کی بھی پڑھی، عصر کی بھی پڑھی، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ فلائٹ میں اگر آپ کو نہیں پتہ قبلہ، نیٹ وغیرہ تو کام کرتا نہیں ہے، تو آپ وہاں کے جو عملہ ہوتا ہے، ایئر ہوسٹیج اور وغیرہ جو ورکرز ہوتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں قبلے کا رخ کدھر ہے، وہ بتا دیں گے۔ یا آف لائن قبلے کا رخ بتانے والا ایپ آپ کے پاس ہے جو فلائٹ موڈ میں بھی کام کرتا ہے، تو آپ اس کے ذریعے پتہ کر لیں، اور کھڑے ہو کے آپ نماز جو پڑھیں گے تو اس نماز کو آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نماز وہ دہرائی جائے گی جس میں آپ نے قیام نہیں کیا اور جس نماز میں قبلے کی طرف رخ نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کھڑے ہو کے نارمل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، وضو کرنے میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، بہت سارے لوگ فلائٹ میں وضو کرتے ہیں تو پانی کا خوب استعمال کرتے ہیں۔ فلائٹ میں آپ کم سے کم پانی کا استعمال کرو، اور وضو کرنے کے بعد واش روم کی اچھے سے صفائی بھی کر دو، تاکہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ یار نماز پڑھنے والے دیکھو کتنی گندگی کرتے ہیں، کتنا پانی پھیلاتے ہیں۔ ایک میوات کا آدمی تھا بیچارہ، گاؤں دیہات کا تھا، اس کو نہیں پتا تھا، وضو کر کے آیا وہ، اور وضو کرنے کے بعد اس نے اتنا پانی پھیلایا کہ پانی واش روم سے بھی باہر آنے لگا۔ تو جو ایئر ہوسٹیج وغیرہ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ لوگ سب گھبرا گئے، اور انہوں نے جلدی جلدی اس پانی کو صاف کیا، اور ان آدمی کو، بھائی صاحب کو سمجھایا کہ ارے اتنا پانی آپ نے کیوں پھیلا دیا، ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے بہت جلدی جلدی اس پانی کو صاف کیا، کیونکہ پانی باہر تک آنے لگا تھا، کیونکہ 3 بار ہاتھ بھی دھو رہے ہیں، 3 بار کلی بھی کر رہے ہیں، 3 بار چہرہ بھی دھو رہے ہیں،
कौन यूँ समय 3 बार तो हाथ भी धो रहे हैं, तो भाई मोटा मोटा वज़ू कर लो, बस इतना हल्के हल्के पानी से वज़ू करो, आप कम से कम पानी खर्च करो और वॉशरूम की सफाई कर दो। कोई भी काम ऐसा करना फ़्लाइट के अंदर जिनसे जान का नुकसान, जान का ख़तरा हो सकता है, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। इसलिए खड़े होकर अगर नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है तो आप इशारे से नमाज़ पढ़ो। इशारे से जो नमाज़ पढ़ोगे ये घर आके आपको दोहराना पड़ेगी। और अगर नमाज़ पढ़ने की जगह है खड़े होकर, तो आप क़िबले की तरफ रुख करके अगर नमाज़ पढ़ते हो तो आपको वो नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, वज़ू करने का किसी को नहीं समझ आए और कोई नमाज का वक्त हो जाए, नमाज ना पढ़ पाए, तो फिर नमाज अगर कोई ना भी पढ़े, मान लीजिए खड़े होकर नमाज पढ़ने की जगह है ही नहीं और चेयर पर भी बैठ के वो नमाज कैसे पढ़े, क्योंकि वज़ू करने का मसला हो रहा है उसके सामने, या कोई माजूर है, क्योंकि वॉशरूम में तो आपको फ़्लाइट का जो वॉशरूम होता है बहुत छोटा होता है, वज़ू करने में बहुत मुश्किल होती है। कोई माजूर है, वो वज़ू नहीं कर पा रहा है, नहीं कर सकता है, तो फिर उनको नमाज, वो फिर इस नमाज को छोड़ दें, वो अपने घर आकर भी उस नमाज को क़ज़ा पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।